بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول فرما دے، آمین۔ ماہ سفر کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ آج ہی اس وظیفے پر عمل کریں جو میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ربیع الاول سے پہلے مالدار اور امیر بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ساری تنگی، محتاجی، فقر و فاقہ اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ غور سے سننا ہے، اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اس کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف مسلسل کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں وظائف کا فائدہ نہیں ملتا، ہمارے وظائف میں کچھ تاثیر نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے چند شرائط لکھے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ان شرائط پر اگر کوئی انسان عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ عطا فرمائے گا۔ پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ جو الفاظ وظائف میں بتائے جاتے ہیں اس الفاظ کو صحیح طریقے سے سیکھ لے، یعنی اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے۔ اگر کوئی الفاظ ہی غلط طریقے سے پڑھے گا تو پھر اس کے وظیفے میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جو الفاظ آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے ان الفاظ کو صحیح طریقے سے سننا ہے اور اسے سیکھنا ہے۔ پھر وظیفے میں اس کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ وظیفے کے دوران یکسوئی ہونی چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر وظیفے پر عمل ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ وظیفے کے دوران مکمل اعتقاد، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جتنا ایک انسان کا یقین پختہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا ضرور صلہ عطا فرمائے گا، تو پھر اس کے وظیفے میں بھی فائدہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفہ کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، کوئی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اخروی فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے ہیں کہ یا اللہ اس دعا کی بدولت سے، اس وظیفے، اس عمل کی بدولت ہمارا جنت میں مقام بلند سے بلند تر فرما دے۔ اس کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہو، عمل کر رہے ہو، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ مقصد مانگنا ہے۔ پھر اس وظیفے کے تمام وہ خواص جو آپ کو معلوم ہے یا جو آپ کو معلوم نہیں بھی ہے، آپ نے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ چند شرائط تھے جو علماء کرام نے لکھے ہیں کہ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے ان شرائط پر اگر کوئی انسان عمل کرے گا تو اس کے وظیفے میں ضرور اثر ہوگا اور یہ وظیفہ اسے ضرور فائدہ بھی دے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستو، وظیفے کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج کا جو وظیفہ ہے اسے آپ لوگوں نے ربیع الاول سے پہلے کر لینا ہے، چونکہ ماہ سفر کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور چند دن اس مہینے کے باقی رہ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جلدی جلدی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مالدار اور امیر ترین بنا دے گا۔ آپ کی ساری تنگی، محتاجی اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ معزز بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ پہلے سے باوضو ہو تو بھی آپ کے لیے یہ عمل کرنا جائز ہے، لیکن آپ لوگوں نے اگر تازہ وضو کیا تو تازہ وضو کرنے سے انسان کو ایک قسم کی نورانیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ 2 رکعت قضاء حاجت کے لیے نفل نماز ادا کریں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔
2 रकात नमाज हाजत पढ़ने के बाद आप लोगों ने वहीं पर बैठना है। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि ये वजीफ़ा, ये अमल आप लोग अलहदा कमरे में करें। कोई आप लोगों को बार बार तंग न करे, कोई आप लोगों को डिस्टर्ब न करे। तो आप लोगों ने बिल्कुल यकसुई के साथ तन्हाई में बैठकर ये वजीफ़ा करना है। जब आप लोग 2 रकात नमाज हाजत अदा करें, उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बेशुमार अक़साम है, किताबों में लिखी गई है। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को आसान लगे आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत से आमिलीन हज़रात ये फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसके मुतालिक खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और उसके फ़ज़ाइल के मुतालिक अहादीस मौजूद है। तो अगर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो इसका अजर सवाब भी ज़्यादा होगा और इससे वजीफ़े पर भी इंशाअल्लाह असर पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आइए एक मरतबा मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, ताकि हम भी अजर सवाब के मुस्तहिक बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने का एक ज़रिया बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने 1001 मरतबा अल्लाह ताला का ये इस्म ज़ाती पढ़ लेना है, या अल्लाहु जल्ला जलालुहु, या अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, बेशुमार उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के इस्म ज़ाती में इस्म आज़म मौजूद है। इस्म आज़म क्या होता है? जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इस्म ज़ाती है, या अल्लाहु जल्ला जलालुहु, इसमें इस्म आज़म भी मौजूद है। तो आप लोगों ने 1001 मरतबा अल्लाह ताला का ये इस्म ज़ाती पढ़ना है। जब आप लोग वजीफ़ा पढ़ना शुरू करो तो आपका जो भी मकसद है, आप लोगों ने उस मकसद को भी अपने जहन में लाकर अल्लाह तबारक व तआला से दिल ही दिल में वो मकसद मांग लेनी है और साथ ही आप लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप लोग 1001 मरतबा मुकम्मल करें तो फिर आखिर में आप लोगों ने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये आप लोगों का वजीफ़ा और अमल मुकम्मल हो चुका है। अब आप लोगों ने आगे क्या करना है? आप लोगों की जो भी हाजत होगी, बशर्त ये कि वो हाजत जायज़ हो और शरई हो, तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। हदीस मुबारक में आता है कि जो इंसान हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला किसी भी बंदे के उठाए हुए हाथों को खाली वापस नहीं लौटाते। तो आप लोगों ने इंतहाई आजिज़ी से, इनकिसारी से दुआ मांगनी है, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप लोगों की हर हाजत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा देगा। दौलत पैसों की ज़रूरत है तो भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।